اس ملک کے اندر میں تو کوئی ہوپ نہیں دیکھتا. آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو, آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو. ممبرشپ لینے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ میں جب جاؤں گا کسی دفتر میں تو مجھے کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. ووٹ لینے والا کون ہوتا ہے؟ جاگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, قبائلی سردار, وڈیرے, پیرو مرشد. اور ووٹر کون ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا الیکشن تقریباً 1 ارب سے کراس کر گیا تھا. ایسی پارٹی چاہیے جو آپ کا اسٹیک بنا سکے. ایک دفعہ حامد میر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ایسے, انہوں نے کہا یار جواد صاحب ہاتھ ہولا رکھو, آپ بات نہیں کر سکتے اس ملک میں. اصل مسئلہ تو آپ کا یہ ہے, یہ ان پہ نہیں بات کر رہے. عام لوگ کہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں نہ الجھاؤ. میں مسلمان ہوں, میں ہندو ہوں, میں سکھ ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں پختون ہوں, میں کشمیری ہوں, میں ہزارہ کا ہوں, میں پہاڑی ہوں, میں مہاجر ہوں. پالیٹکس کرو میری ایشوز پہ. یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا یا بن سکتی؟ آپ لوگ ہی تو اصل لوگ ہیں. ہم تو اپنی ایج گزار چکے ہیں. ینگ لوگ چاہیے, یوتھ چاہیے. کہتے ہیں نا جی یہ دیکھیں جی اس ملک کو تو کوئی اور چلا رہا ہے. اور بھائی وہ اس لیے چلا رہا ہے, آپ قوم سے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ ان پڑھ ٹائپ مینٹالٹی کے سامنے آپ کو ایسے کھڑا ہونا پڑے گا تب وہ آپ کو نکال دے گا وہاں سے. یہ کوئی پارٹیز ہیں؟ یہ کون سی پارٹیز ہیں؟ یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ روز. ووٹ تو بھائی 1947 سے دیا جا رہا ہے, ابھی بھی دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, صحیح ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آپ جن لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں, وہ لوگ بنے ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ سے چھین کے بنے. یہ تو کرونی کیپٹلسٹ ملک ہے. یہاں تو جو آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا نکل جاتا ہے. بچے باہر ہوتے ہیں, احساسے باہر ہوتے ہیں. ان کی بھی لاٹری لگی ہوئی ہے, دوسری طرف بھی لاٹری لگی ہوئی ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. آپ کے ملک میں اگر کوئی یہ مسئلہ بھی حل کرے گا تو ایک ایسی پارٹی حل کرے گی. تو بہت شکریہ آپ کا. آپ جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو برابری پارٹی کو جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ. میرے ایک بڑی پرابلم ہے لائف میں میرے لیے, مجھے ہمیشہ سے مجھے بڑا ایشو ہے اس سے کہ جب میں جاتا ہوں نا ٹیلی ویژن پہ اور جب میں بات شروع کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے یار یہ نہ بات کرے. ایک دفعہ حامد میر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ایسے, انہوں نے کہا یار جواد صاحب ہاتھ ہولا رکھو. میں نے کہا جی اچھا میں ہاتھ ہولا رکھ لیتا ہوں, کیونکہ میں نے میرے دوست سے پروگرام نہیں بند کرانا تھا ان کا. اور وہ پروگرام بھی پتہ کون سا تھا؟ جب ان کو گولی لگی تھی نا, اور وہ گولی لگنے کے بعد پہلی دفعہ واپس آئے تھے, پہلی دفعہ, تو وہ پروگرام تھا. میں تھا, فرت اللہ بابر تھے, آسمہ جہانگیر تھیں اور پرویز رشید تھے. ہم 4 پارٹیسپینٹ تھے اس میں. تو جب میں جاتا ہوں نا بات ہی نہیں کرنے دیتا, کوئی بات نہیں کرنے دیتا. اور نہیں یہ رہنے دیں, وہ یہ نہیں چھوڑ دیں یار. اور یہ انوائرمنٹ ہے آپ کی. آپ بات نہیں کر سکتے اس ملک میں. آپ کھڑے ہو کے اپنی سچائی بیان نہیں کر سکتے, آپ حق بات نہیں کر سکتے. اور میں پولیٹیکلی نہیں کہہ رہا, میں ان مسئلوں کی بات کر رہا ہوں. اصل مسئلے تو آپ کے یہ ہیں, یہ انگرینڈ ہے آپ کے اندر. یہ ان پہ نہیں بات کر رہے آپ کانٹرڈکشنز پہ بات نہیں کر رہے, اپنی انر کانٹرڈکشنز پہ بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو, آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو, آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو. اور اس کے لیے آپس میں آپ کو لڑایا جا رہا ہے. اور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں, جبکہ نہ آپ کا پالیٹکس میں اسٹیک ہے. میں یہ بالکل شرط لگا سکتا ہوں کہ اس پورے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں شاید ہی کوئی ہو جس نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ لی ہو. ممبرشپ شاید ہی کوئی ہو. دیکھا کوئی نہیں ہے. ممبرشپ لینے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ ناؤ یو ہیو بیکم این ایکچوئل اسٹیک ہولڈر ان پالیٹکس. پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس پارٹی کے ممبر بنے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے, بڑا آپ نے اس کا ہر طرف سے اس کی آواز سنی, ہر طرف سے سوشل میڈیا پہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں, اس پارٹی کا اصل الیکٹورل ماحول کیا ہے, پولیٹیکل ماحول اصل میں کیا ہے. میں جب جاؤں گا کسی دفتر میں تو مجھے کیسے ٹریٹ کیا جائے گا؟ کیا میری بات سنی جائے گی؟ کیا جب میں کام کروں گا, کام کرنے کے بعد مجھے لیڈر سمجھا جائے گا؟ کیا مجھے عزت ملے گی ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایک انفارمڈ ایجوکیٹڈ پولیٹیکل ورکر؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا اپنی حیثیت, آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ آپ کتنے کوڑی کے لوگ ہیں. اور اسی لیے لوگ جاتے نہیں ہیں, لوگ جاتے نہیں ہیں. تو اس ملک میں ایک ایسی سیاسی جماعت چاہیے اصل میں جو اس ملک کے اندر سب سے پہلے تو ان پہ بات شروع کرے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ سے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ادھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ریلیجن کو, صوبوں کو, قوموں کو, اور اس ملک کے اندر ذات برادری جو ہے اس کے اوپر آپ کو الیکشن لڑایا جاتا ہے. پوری برادری جو ہے وہ ایک جگہ ووٹ دے دیتی ہے. ووٹ لینے والا کون ہوتا ہے؟ جاگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, قبائلی سردار, وڈیرے,
پیر و مرشد, یہ جو پیر مرشد نہیں ہوتے, یہ آپ کے ہوتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز, یا اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور ووٹر کون ہوتا ہے؟ آپ کے میرے جیسے لوگ جو کہ پالیٹکس میں جا ہی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. 3-3 4-4 کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے الیکشن ایم پی اے کا کم از کم, اور اس کے بعد پھر وہ 10 کروڑ 12 کروڑ بھی پار کر جاتا ہے. اور ایم این اے کا الیکشن کئی جگہ 20-25 کروڑ کا بھی ہوتا ہے. ایک تھوڑا عرصہ پہلے ایک الیکشن ہوا یہاں پہ ایاز صادق اور علیم خان کا, وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا الیکشن تھا, تقریباً 1 ارب سے کراس کر گیا تھا, کیونکہ وہ مسئلہ تھا کہ وہ سیٹ چاہیے تھی دونوں کو, وہ ایک پرابلم تھی ایک, آپ کو شاید یاد ہو, آپ لاہور میں رہتے ہیں. تو اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل سٹیک عام انسان کا نہیں ہے, بھول جائیں. ایسی پارٹی چاہیے جو آپ کا سٹیک بنا سکے, جو یہ سٹیک بنا سکے کہ آپ اس ملک کے اندر اس پارٹی کے جب ممبر بنتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں دلیری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, آپ عزم کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ آپ انفارمڈ ہوتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی انٹلیکچوئل انپٹ دے رہے ہوتے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے پھر تھنک ٹینکس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے اس ملک کا ایگریکلچر, انڈسٹری, اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے شعبے ہیں ان کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے ہوتے ہیں. ایک پیرلل گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے کسی پارٹی کے اپنے اندر. اگر کوئی پارٹی پیرلل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی اپنے اندر, جس کو ایسے بس اس نے الیکشن جیتنے کے بعد صرف پلیس کرنا ہے کیونکہ پہلے سے کر چکی ہے سارا کچھ, تو اس کے لیے تو عام لوگ چاہیے نا. جاگیردار سرمایہ دار تو نہیں کریں گے یہ کبھی, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. اس ملک کے اندر میں تو کوئی ہوپ نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ یہاں پر عام لوگوں کی پارٹیز بنے, عام لوگ موبلائز ہوں, عام لوگ کہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں نہ الجھاؤ, ہمارا مسئلہ نہیں ہے مذہب, میں مسلمان ہوں, میں ہندو ہوں, میں سکھ ہوں, میں مسیحی ہوں, جو بھی کوئی ہے, میرا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں پختون ہوں, میں کشمیری ہوں, میں ہزارہ کا ہوں, میں پہاڑی ہوں, میں مہاجر ہوں. مجھے ان مسئلوں میں مت گھساؤ, یہ تو میرا آئیڈینٹی ہے نا. آئیڈینٹی پہ پالیٹکس مت کرو, پالیٹکس کرو میرے ایشوز پہ, وہ ہم سب کے سانجھے ہیں, وہ ہم سب کے سانجھے ایشوز ہیں. اگر کوئی پارٹی یہ نہیں کرتی, آپ کو اس میں لے کے نہیں آتی, تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ والی انوائرمنٹ تو رہے گی ایسی, لیکن جس انوائرمنٹ پہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا وہ آپ کے ہاتھ کی پہنچ سے اتنا ہی دور ہوگی جتنا دور آسمان ہے, کیونکہ یہ تو ایل گور سے حل نہیں ہوئی تو آپ سے کیا ہوگی. تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے اگر ہم پولیٹیکلی موبلائز ہوں آن آر ایشوز, اپنے ایشوز کے اوپر, اور کسی کو ایسے نہ سمجھیں کہ کوئی آدمی ایک آگے کر دے گا, کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے اپنی پارٹی میں اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا, کیونکہ لوگ سمجھیں گے لو جی ایک اور آدمی آ گیا ہے, مجھے یہ بنا دو. لوگوں کو پاگل بنایا 10-12 کو, ان کو سال لے کے چلے, پھر 100 ہو گئے, پھر 1000, آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد بات کیا نکلی, وزیر اعظم میں نے بننا. اور یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا یا بن سکتی؟ آپ لوگ ہی تو اصل لوگ ہیں, ہم تو اپنی ایج گزار چکے ہیں, آپ نے تو شروع کیا ابھی. ینگ لوگ چاہیے, یوتھ چاہیے جو خود پولیٹیکل موبلائز ہو, اپنے ایشوز پہ ہو, خود منظم ہو پولیٹیکلی, اور پھر پارٹیز کے اندر اپنا رول ادا کرے. جب پارٹی بن جائے گی ایک آپ کی, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا, اور ادارے بھی نہیں روک سکیں گے. ہم کہتے ہیں نا جی یہ دیکھیں جی اس ملک کو تو کوئی اور چلا رہا ہے, اور بھائی وہ اس لیے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو اگر میں چھوڑ دوں گا تو جو چلائیں گے وہ بھی کون ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور 1953 میں جو پنجاب کی اسمبلی تھی اس کے اندر 80% جاگیردار تھے. اب آج بھی آپ کی اسمبلی کی کمپوزیشن بالکل یہی ہے, صرف جاگیردار کو آپ بدل دیں سرمایہ دار, مافیاز, پیر و مرشد, سردار, ان میں بدل دیں, تھوڑی سی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. ہے وہی طبقہ ہے, رولنگ کلاس ہے, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. آپ ان کے دفتر میں بھی نہیں جا سکتے. آپ قوم سے پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ ان پڑھ ٹائپ مینٹیلٹی کے سامنے آپ کو ایسے کھڑا ہونا پڑے گا, تبھی تو آپ کو نکال دے گا وہاں سے. یہ کوئی پارٹیز ہیں؟ یہ کون سی پارٹیز ہیں؟ پارٹیز میں تو ایسے کر کے بات کرتے ہیں لوگ اپنے ایشوز پہ, اور جو لیڈر بننے والے ہوتے ہیں جن کے اندر انتظامی صلاحیت ہوتی ہے, دلیری ہوتی ہے, محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ ہوتا ہے, وہ لوگ تو کچھ نہیں سنتے کسی کی, وہ تو اپنی بات کرتے ہیں, اور ڈائلاگ ہوتا ہے پورا. کہاں ہوتا ہے؟ جا کے دیکھیں. ممبرشپ لینا سب سے پہلے تو آپ
لیں کسی پارٹی کی ممبرشپ، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ پارٹی اصل میں ہے کیا، پانی کا بلبلا ہے یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ روز. آپ کی تو اس کے اندر پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، آپ تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے اس میں. تو آپ کو کہہ رہے ہیں ووٹ دے دیں، تو ووٹ تو بھائی 1947 سے دیا جا رہا ہے، ابھی بھی دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، صحیح ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اگر یہ پارٹی وہ پارٹی کوئی بھی آ گیا، یہ جو اتنی پارٹیز ہیں یہ آ گئے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو نہیں ہاتھ اٹھاتے. بے شک اس کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں بدلے گی، ہمیں معلوم ہے اندر سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. عام لوگ کیوں آرگنائز نہیں ہو رہے پولیٹیکلی؟ اور آپ کی تو نجات ہی اسی میں چھپی ہوئی ہے، اور تو اپنی نجات ہے ہی نہیں. آپ جن لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں، وہ لوگ بنے ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ سے چھین کے بنے ہیں، وہ آپ کو کیوں دیں گے کچھ؟ آپ تو کانٹرڈکشن کے اندر رہ رہے ہیں نا. آپ ایک سردار سے، ایک جاگیردار سے، ایک سرمایہ دار سے، ایک بدماش مافیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے نا تو میرے لیے کچھ کیجیے گا. وہ کیوں کرے گا آپ کے لیے کچھ؟ یہ تو کرونی کیپٹلسٹ ملک ہے، یہاں تو جو آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا نکل جاتا ہے، اور اس کے احساسے باہر ہوتے ہیں، یا بچے باہر ہوتے ہیں، احساسے باہر ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو صرف یہی کہوں گا آپ سے، اس ملک کے اندر انوائرمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک. ہماری پارٹی ہوتی تو ہم حکومت میں ہوتے، تو ہم انوائرمنٹ کو نمبر 1 ایجنڈے پہ رکھتے، تعلیم علاج نمبر 2 نمبر 3 رکھتے، بلکہ علاج اور تعلیم نمبر 2 نمبر 3 رکھتے، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی اور بات کرتے. لیکن یہاں پہ تو ساری پارٹیز جو ہیں جو بھی آتی ہیں وہ ان پہ بات ہی نہیں کرتی. پہلے الیکشن سے پہلے کرتی ہیں، بعد میں نہیں کرتی، کیونکہ وہی سارے بیٹھے ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی پارٹی ایسی بنے گی تو ہی کچھ ہوگا، ادروائز ہم ایسے ہی لوگوں کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے، ان کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے. ادھر پتہ نہیں کیا کیا نام بنا دیے. اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس کو. وہ ایک نام ہے تھیا جس کے آخر میں آتا ہے، ایک ہے وہ کوئی جیالہ ہے، ایک جو پٹواری ہے. وہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تینوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے، تینوں کو کوئی پارٹی منہ نہیں لگا سکتی اگر وہ چلے جائیں پولیٹیکل ممبرشپ لے کے. اور وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور آخر کار ان کو سڑکوں پہ بھی لا کے لڑایا جاتا ہے، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلا رہے ہیں. اور بھائی جس دن عوام پالیٹکس میں آتی ہے، پولیٹیکل پارٹی عوام پہ بنتی ہے، کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ وہ منظم ہوتے ہیں، وہ پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان پارٹی میں جائیں گے تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو منظم ہی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر وہ آپ کو منظم کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو منظم کریں گے، لیڈر آپ بن جائیں گے. وہ پاگل ہیں آپ کو منظم کریں گے؟ وہ تو کریں گے نہیں منظم. تو اس لیے ان کی بھی لاٹری لگی ہوئی ہے، دوسری طرف بھی لاٹری لگی ہوئی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. تو آپ کے ملک میں اگر کوئی یہ مسئلہ بھی حل کرے گا تو ایک ایسی پارٹی حل کرے گی، اور کوئی نہیں حل کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا اسد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. مجھے پتہ ہے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، نہ اسد صاحب اور نہ طارق صاحب ان کو انڈورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی مرضی تھی کہ میں یہ نہ بولتا تو میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے. ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ انہوں نے مجھے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ آپ نے انوائرمنٹ پہ بات کرنی ہے. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ انوائرمنٹ کون سی ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ہیئر فار سو لانگ. آئی لو یو آل. اور اگر آخر میں ایک چھوٹی پولیٹیکل بات کرنے دیں، آپ جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو برابری پارٹی کو جوائن کریں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.